العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين کے سلسلے میں سب سے پہلے لغت کے اعتبار سے کلام کیا، اس کے بعد اس کے مترادفات کے درمیان فروق کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد وہ کس طرح سے پڑھا جائے گا اس کے وجہ رفع کو بیان کیا. تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس کو نسب کے ساتھ کس نے پڑھا ہے. تو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سفیان ابن عیینہ اور امام عروبہ ان دونوں حضرات نے اس کو الحمدللہ پڑھا، اس کو نسب کے ساتھ پڑھا ہے، مفعول مطلق بناتے ہوئے. البتہ حضرات قراء میں سے کسی نے، قراء عشرہ مشہورہ میں سے کسی نے اس سلسلے میں اختلاف نہیں کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسے بہرحال مرفوع پڑھا گیا ہے. البتہ امام سفیان ابن عیینہ اور امام عروبہ نے اسے منصوب پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے. اور امام عبلہ ان سے منقول ہے کہ وہ اس کو پڑھتے تھے الحمدللہ، یعنی دال پر بھی ضمہ پڑھتے تھے اور لام پر بھی ضمہ پڑھتے تھے، دونوں پر ضمے کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے قراءت شاذہ میں سے. اسی طرح زید بن علی سے مروی ہے کہ وہ پڑھتے تھے الحمدللہ، لام کے اور دال کے دونوں کے کسرے کے ساتھ. تو اب اس طرح سے اگر دیکھا جاوے تو اس میں ایک قراءت ہوئی الحمدللہ جو قراء مشاہیر کے نزدیک ہے قراءت متواترہ، جس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف قراء مشاہیر کے درمیان نہیں پایا جاتا. دوسری قراءت ہے الحمدللہ، سفیان ابن عیینہ اور عروبہ نے پڑھا اسے الحمدللہ. تیسری قراءت ہے جس میں دال اور لام دونوں کو ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا عبلہ کے نزدیک، اور وہ فرماتے ہیں الحمدللہ. اور چوتھی قراءت ہے جس کو زید بن علی سے نقل کیا ہے حسن بصری نے کہ وہ اس کو پڑھا کرتے تھے الحمدللہ، لام کے کسرے کے ساتھ. بہرحال جب اعراب کی بحث سے فارغ ہوئے امام ابن کثیر نے ان تفصیلات کو ذکر کیا ہے جو ابھی بیان کی گئی. اعراب سے فارغ ہوئے تو اب اس کے بعد اس پر جو الف لام ہے اس الف لام پر بحث کرتے ہوئے چوتھی بحث کرتے ہیں والتعریف فيه للجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، أو للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله له، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط، أو بغير وسط، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله.
وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه وقرئ الحمد لله باتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلا لهما من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. تو الف لام پر بحث کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں والتعریف فیہ للجنس، اس پر جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہے. جیسا کہ آپ نے ہدایت النحو سے آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ الف لام کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے الف لام اسمی اور دوسرا ہوتا ہے الف لام حرفی. پھر الف لام اسمی کہتے ہیں اسے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے الضارب المضروب وغیرہ، اور دوسرا ہوتا ہے الف لام حرفی. پھر الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں، الف لام حرفی زائد اور الف لام حرفی غیر زائد. الف لام حرفی غیر زائد کی چار قسمیں بیان کی جاتی ہے، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی. پہلے دونوں کی مثال الحمدللہ بنتی ہے. اسی طریقے سے الف لام عہد ذہنی انی اخاف ان یاکلہ الذئب، اسی طریقے سے الف لام عہد خارجی جیسے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو الغار پر جو الف لام ہے وہ الف لام عہد خارجی ہے، اس لیے کہ اس غار کے سلسلے میں سب کو معلوم ہے اس غار سے مراد کون سی غار ہے، غار حیرا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا الف لام ہے، تو مصنف فرماتے ہیں والتعریف فیہ للجنس، کہ جمہور کا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ اس پر الف لام جنسی مانتے ہیں، کہ اس پر جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہے، اس لیے کہ جنس حمد صرف اللہ کے لیے ثابت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی تعریف کا مستحق نہیں. لہذا مصنف نے پہلے اسی مسلک کو بیان کیا، وَإِشَارَةُ إِلَى مَا يَعْرِفُ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ الْحَمْدَ مَا هُوَ، اور اشارہ اس بات کی طرف ہے جس کو ہر ایک جانتا ہے کہ تعریف کیا چیز ہے. تعریف کیا چیز ہے، کیا مطلب کہ اللہ کی جو تعریف کی جا رہی ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ الف لام جنسی یہ داخل کیا جاتا ہے ایسے اسم پر جو اسم متکلم اور مخاطب دونوں کے درمیان متعارف ہو، جس کے بارے میں متکلم بھی جانتا ہو اور اس کے بارے میں مخاطب بھی جانتا ہو. اس پر جس الف لام کو داخل کیا جاتا ہے اس الف لام کو الف لام جنسی کہتے ہیں. جیسے رجل ہے، اس پر الف لام کو داخل کیا جاوے الرجل، تو ایسے موقع پر داخل کیا جاتا ہے جبکہ مخاطب اور متکلم دونوں اس رجل سے واقف ہو. اگر مخاطب اور متکلم دونوں اس رجل سے واقف نہ ہو تو پھر اس پر الف لام یعنی نکرہ پر معرفہ کے طور پر الف لام کو داخل نہیں کیا جاتا ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی حمد تعریف مطلق تھی، اس پر الف لام کو داخل کیا گیا اس لیے کہ متکلم بھی جانتا ہے یعنی رب ذوالجلال، اور مخاطب یعنی جس کو مکلف کیا گیا وحی کا یعنی حضرت انسان اور حضرت جنات، یہ دونوں کے دونوں اس سے واقف ہے کہ تعریف کا حقیقی اگر کوئی مستحق ہے تو وہ اللہ کا. اس اصول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس الف لام کو الف لام جنسی ہونا چاہیے. اسی لیے جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس کو الف لام جنسی قرار دیا جائے. مصنف اسی کو بیان کر رہا ہے الاشارۃ الی ما یعرف کل احد ان الحمد ما هو، کہ ہر ایک جانتا ہے کہ بھئی تعریف کیا چیز ہے. تو وہ کہ تعریف یہ سب کے یہاں پر متعارف ہے، پھر اس پر الف لام کو داخل کر کر اس کو اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا. تو اس میں جو نکارت تھی اس نکارت کو ختم کر کر اس کو اللہ کے ساتھ کیا کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا. کہ جیسے رجل تھا نکرہ تھا، اب اس پر الف لام داخل کیا گیا کب؟ جب متکلم نے دیکھا کہ مخاطب اس رجل سے واقف ہے تو اب اس کو کیا کر دیا گیا، الف لام داخل کر کر اس کو معرفہ بنا دیا گیا. تو اس لیے بیان کر رہے ہیں
اولیل استغراقی دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یا الف لام استغراقی ہوگا. اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہ، اس لیے کہ حمد حقیقت کے اعتبار سے سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہوا کرتی ہے. اذ ما من خیر الا وہو مولیہ، اس لیے کہ جو بھی خیریت اور بھلائی ہے اس سب کے سب کا اگر کوئی کارساز ہے تو وہ اللہ ہے. بوسط او بغیر وسط، واسطے سے یا بغیر واسطے کے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، خیر اور بھلائی یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ خود فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے فمن اللہ، تو وہ نعمت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جن سے حمد نہیں بلکہ فرد حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، حمد کا ہر فرد. اسی لیے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اور امام راضی بھی فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ اصل میں استغراق کے لیے معنی تو اس کے اصل معنی یہ ہوں گے ما یحمد حامد حمدا کان للہ حقیقتا، ما یحمد حمدا یحمدہ حامد الا کان للہ حقیقتا، کہ کوئی بھی تعریف جسے تعریف کرنے والا کرے وہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی کے لیے ہوا کرتی ہے اور کوئی مستحق کے تعریف نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مصنف اسی کو یہاں پر دوسرے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ یا تو اس الف لام کو الف لام استغراقی مانا جاوے، اگرچہ امام زمخشری نے اس کو الف لام استغراقی ماننے سے انکار کیا ہے، اور امام زمخشری فرماتے ہیں کہ قاعدے کے اعتبار سے چونکہ یہ جنس ثابت ہو جاتا ہے لہذا اسے استغراق ماننے کی ضرورت نہیں. بعض حضرات نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے، لہذا یہاں پر اگر دونوں بھی مان لیے جاوے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ یہ جنس بھی ہے اور استغراق بھی ہے. اس لیے کہ جنس اور استغراق کو اگر دیکھا جاوے تو اس میں بظاہر تھوڑا سا لفظی اختلاف ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں ایک ہی چیز ہوتی ہے. جنس میں کیا ہوتا ہے کہ جن سے حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، کسی اور سے اس کی نفی ہو جاتی ہے، اور استغراق میں کیا ہوتا ہے حمد کا ہر فرد اللہ کے لیے ثابت ہوتا ہے. تو وہاں پر فردن جمع کر اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور یہاں پر ہول سیل میں پورے کے پورے حمد کو اللہ کی طرف کیا کر دیا جاتا ہے؟ منسوب کر دیا جاتا ہے. لہذا یہ کہا جاوے کہ اس کو الف لام جنسی بھی کہا جا سکتا ہے اور اس الف لام استغراقی بھی کہا جا سکتا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی خرابی لازم آتی نہیں. اسی لیے ہمارے مصنف نے بھی اپنے رجحان کو کہیں پر ثابت نہیں کیا، اپنے رجحان کو. البتہ مصنف کا تھوڑا سا رجحان چونکہ مصنف کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اعتبار سے لگتا ہے استغراق کی طرف ہے، اسی لیے وہ استغراق پر زیادہ کلام بھی کر رہے ہیں. اور مصنف کا وتیرہ اور طریقہ یہی رہا ہے کہ ان کے نزدیک جو قول راجح ہوتا ہے اسے وہ بعد میں بیان کرتے ہیں، اور جو قول ان کے نزدیک مرجوح ہوتا ہے یا جس پر انہیں بہت زیادہ اطمینان نہیں ہوتا اسے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بیان کرتے ہیں. اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام زمخشری سے آپ نے یہاں پر اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کر اس کے اوپر الف لام کو استغراقی ماننے کو مصنف نے راجح قرار دینے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اسے کھل کر بیان نہیں کیا ہے، مگر ان کی عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رجحان استغراق کی طرف زیادہ ہے. بہرحال قول الاستغراق اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہ، اس لیے کہ حقیقت میں حمد سب کے سب اللہ ہی کے لیے. اذ ما من خیر الا وہو مولیہ، اس لیے کہ جو بھی خیر ہے اس کا کارساز وہی ہے، چاہے واسطے سے ہو چاہے بلا واسطے سے ہو. اور اس کے لیے قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو بھی نعمت تمہیں ملتی ہے چاہے وہ مادی نعمت ہو چاہے وہ روحانی نعمت ہو چاہے وہ ظاہری نعمت ہو چاہے وہ باطنی نعمت ہو، وہ سب کے سب نعمت یہ کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی جانب سے ملتی ہے. اچھا، اس کے بعد مصنف ایک تصوف اور علم کلام کے اعتبار سے ایک بحث کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وفیہ اشعار بانہ تعالی حی قادر مرید عالم
اذ الحمد لا يستحقه الا من كان هذا شأنه. فرماتے ہیں اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات یہ حی ہمیشہ سے زندہ ہے، قادر ہر چیز پر قادر ہے، مرید ہر چیز کے اندر اس کا ارادہ شامل ہے، عالم ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جن سے حمد یا فرد، حمد کا ہر فرد اللہ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی تعریف کی جا سکتی ہے جو زندہ ہو، اور اللہ کی ذات یہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، نہ اس پر موت طاری ہوتی ہے. قرآن کریم نے خود اس کا اعلان کیا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، کہ زمین پر جو کچھ ہے، یہ کائنات میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف اللہ کی ذات کیا رہے گی؟ باقی رہے گی. تو فرما رہے ہیں اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جس کے لیے ہر فرد ہم کو ہر ثابت کیا جا رہا ہے، وہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جیسے بت پرستوں نے پتھر کو اپنا بت بنا لیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا، جیسے یہودیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو کہا یہ دنیا کے جتنے بھی خرافاتی ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کے سلسلے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اس ایک کلمے نے ان تمام کے تمام غلط عقائد پر بلڈوزر پھیرا دیا. الحمد کہ اللہ کی ذات ہے، تعریف کا ہر فرد اس کے لیے ہے، جن سے حمد اس کے لیے ثابت ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، وہ قادر ہے، وہ مرید ہے. کیا مطلب؟ ہر چیز کائنات کی اس کی مراد ہے اور وہ اس کا مرید ہے. کوئی چیز کائنات میں چھوٹی ہو یا بڑی اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کہ درخت کا پتا بھی ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ کے علم اور اس کے ارادے کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا ہے. تو جس کا علم اتنا زبردست ہو کہ جس کے علم کے بغیر دنیا میں ایک سیکنڈ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پتے زمین پر گرتے ہیں، وہ بھی اس کے علم اور اس کی معرفت سے اور اس کے ارادے سے باہر نہیں، تو دوسری چھوٹی چھوٹی اور اس سے معمولی تو اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اس لیے کہ پتے کا درخت سے گرنا بظاہر کوئی امر عظیم نہیں ہے، بظاہر ایک چھوٹا سا معاملہ ہے. کہ اس چھوٹے سے معاملے کو بھی اللہ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے سلسلے میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس نے کائنات کو بنانے کے بعد وہ عرش پر العیاذ باللہ آرام کر رہا ہے اور دنیا سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ لوگ حماقت کا شکار ہیں. اتنا بڑا کائنات کا نظام، اس کی مشیت، اس کے ارادے، اس کی قدرت، اس کی علم، اس کی معرفت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ دنیا کا دستور ہے، انسان اگر چھوٹی سی فیکٹری بھی بناتا ہے تو اس فیکٹری کو چلانے کے لیے بھی وہاں نگراں چاہیے. اگر اس پر کمپیوٹر اور مشینوں سے بھی چلاتا ہے تو اس کمپیوٹر اور مشین کے لیے بھی نگراں چاہیے. وہ بھی آٹومیٹک کام نہیں کرتا. اگر آٹومیٹک کرتا ہے پھر بھی دیکھنے والا چاہیے. اگر آٹومیٹک کرتا ہے پھر بھی کیا چاہیے؟ دیکھنے والا چاہیے کہ کہیں مشین گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے. اگرچہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں ہر چیز آٹومیٹک ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان سے بے نیاز ہے. وہ کسی دیکھنے والے سے اور کسی نگرانی کرنے والے سے بے نیاز ہے. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی نگران کی مستحق ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت ساری چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہے، مگر ان ساری چاہے کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، مگر اس کے باوجود اس کے پیچھے نگران کا ہونا امر لابدی ہے. اب جب دنیا کے اندر انسان چھوٹی چیز کو بناتا ہے اس کے لیے نگراں کی ضرورت ہے، تو کائنات کے اتنے بڑے نظام کے لیے بغیر نگراں کے کیسے کام چل سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کے لیے تو نگراں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ
اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات یہ ہمیشہ سے زندہ ہے. قادر، صرف زندہ ہونا کافی نہیں ہے، زندہ تو بہت ہے دنیا کے اندر میں، کہا وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. دوسرا قادر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کس چیز کو کس موقع پر کس طرح سے اور کہاں استعمال کرنا، وہ ساری کی ساری قدرت اس کے قبضے قدرت میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے. فرماتے ہیں مرید، وہی ارادہ کرنے والا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. انسان جو دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ مانا جاتا ہے، سب سے ذہین مانا جاتا ہے، جس نے دنیا کی ساری ذہین چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اس کے لیے اللہ نے مسخر کیا. اس لیے اس کے باوجود بھی اس انسان کی مشیت اللہ کے تابع ہے، تو دوسری چیزوں کی مشیت تو بدرجہ اولا اللہ کے تابع ہوگی. اسی لیے تو قرآن اعلان کرتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے. اسی لیے حضرت علی فرماتے عرفت ربی بفسخ العظائم، کہ میں نے اپنے رب کو جانا اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے، کہ میں کچھ سوچتا ہوں مگر وہ ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو میرے پیچھے میری رسی جس کے ہاتھ میں ہے اور وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ مرید، اس کی قدرت بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، اس کے ارادے سے سب کچھ ہو رہا ہے. عالم، اور وہ ہر چیز کی معرفت والا ہے، ہر چیز کا علم اس کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم نہ ہو اور یہ ساری چیز ہو تب بھی کسی کام کا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک رب کے لیے، ایک قادر کے لیے اور ایک الہ کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ صفات صرف اور صرف کس میں پائی جاتی ہے؟ رب ذوالجلال میں پائی جاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ یہ کائنات میں ایک ہی اللہ رب العزت کی حکمرانی چلتی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی ہوتی تو کیا ہو جاتا ہے؟ کائنات لفسدتا، ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جاتی. مگر یہ فنا نہیں ہوئی، یہ جاری اور ساری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی معبود ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. اگر دو بھی ہوتے تو مسئلہ بہت خطرناک ہو جاتا. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں ہندوؤں کے یہاں پر ان کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ بنتی ہے. کہا کہ سب ہندوؤں کے معبودوں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ کم سے کم کتنے بنتے ہیں؟ 33 کروڑ. ایک کے دو ہو جاوے تو مسئلے بڑے ہو جاوے، تو 33 کروڑ ہو تو کیا ہو؟ میرا اور آپ کا تو نمبر لگا بھی نہیں ہوتا، اور تب سے یہ دنیا کیا ہو چکی ہوتی؟ ختم ہو چکی ہوتی. لیکن میرا اور آپ کا نمبر لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. اذ الحمد لا يستحقه الا من كان هذا شأنه، اذ الحمد لا يستحقه الا من كان هذا شأنه. فرماتے ہیں اس لیے کہ تعریف کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے مگر وہی جس کی یہی شان ہو جو اوپر بیان کی گئی. کا اس سے پہلے جو شان بیان کی گئی کا ان صفات کے ساتھ جو ہو وہی جن سے حمد اور حمد کے ہر فرد کا مستحق ہو سکتا ہے. اس کے بغیر کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی ہے جو حمد کی مستحق ہو سکتی ہو. وقولی الحمدللہ باتباع الدالی علامہ، اور الحمدللہ کو پڑھا گیا باتباع الدال علامہ، دال اور دال یعنی لام کو دال کے متبع کرتے ہوئے، اس کے تابع کرتے ہوئے، اس کے تابع کرتے ہوئے پڑھیں گے تو کیا مطلب ہوگا کہ الحمد اگر پڑھا ہے تو اس صورت میں پڑھیں گے الحمدللہ، یعنی لام پر ضمہ پڑھا جائے گا. لام پر کیا پڑھا جائے گا؟ ضمہ پڑھا جائے گا. تو الحمد پر ضمہ ہے، لام پر بھی ضمہ ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس سلسلے میں عبدہ جو مشہور لوگوں میں سے ہیں، قراء میں سے ہیں، اگرچہ یہ قراءت شاذہ ہے لیکن بہرحال مصنف اس کے باوجود اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی. کیا مطلب کہ ایک تو پڑھا الحمدللہ
اور دوسرا یہ کہ لام کے تابع کر دیا گیا دال کو. تو لام اگر مجرور ہے تو دال بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. دال بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا کہ زید بن علی سے حسن بصری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو ان کے کہنے کے مطابق یہ کہ الحمدللہ انہوں نے پڑھا تو یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، کہ لام مجرور ہے لہذا دال کو مجرور پڑھا جائے. اور اولا کہتے ہیں کہ لام مضموم ہے لہذا مرفوع ہے، لہذا لام کو دال مرفوع ہے تو لام کو ہی مرفوع پڑھا جائے. تو اس طرح سے یہ دونوں قرات کی طرف مصنف اشارہ فرما رہے ہیں. تنزیلا لهما من حيث انهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. اب یہاں پر ایک سوال مقدر کا مصنف دراصل جواب دے رہے ہیں. سوال یہ تھا کہ الحمد اور للہ یہ دونوں الگ الگ کلمے. اب جب دونوں کلمے الگ الگ ہیں تو یہ بحث یہاں پر آنی نہیں چاہیے تھی کہ دال پر کیا پڑھا جاوے اور لام پر کیا پڑھا جاوے. اگر ایک کلمہ ہوتا تو اس صورت میں یہ اختلاف مناسب سمجھ میں آتا تھا. لیکن جب دونوں کلمے الگ الگ ہیں تو ایک دوسرے کے تابع کرنے والی بحث اور اعراب میں کہا کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اختلاف دراصل اس لیے ہوا تنزیلا لهما من حيث انهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. اگرچہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں مگر الحمد یہ اللہ کے ساتھ للہ کے ساتھ اس طرح سے لازم ہو چکا ہے کہ وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے. تو دونوں جدا ہو کر بھی بمنزل کلمہ واحدہ ہے، جدا ہو کر بھی بمنزل کلمہ واحدہ ہے. اب جب دونوں بمنزل کلمہ واحدہ ہو گئے تو اس بنیاد پر یہاں پر یہ اختلاف کیا ہوا؟ کھڑا ہوا کہ بھئی دال پر کیا پڑھا جاوے اور لام پر کیا پڑھا جاوے. تو جب یہ بحث آئی تو کسی نے کہا کہ اس کو لام کے تابع دال کو کرو، کسی نے کہا دال کو لام کے تابع کرو، اور جمہور نے کہا کسی کو کسی کے تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قاعدے کے اعتبار سے پڑھا جاوے دونوں کو. کہا قاعدہ کیا ہے؟ کہا الحمد مبتدا ہے لہذا اسے مرفوع پڑھا جاوے، اور اللہ میں لام حرف جار ہے اور لام حرف جار یہ مکسور ہوا کرتا ہے لہذا اسے مکسور پڑھا جاوے. تو قاعدے کے اعتبار سے جمہور نے اسے اختیار کیا اور دیگر حضرات نے اسے اختیار کیا ہے ایک دوسرے کے تابع بنا کر اس کو بمنزل کلمہ واحدہ تصور کر کر. تو فرماتے ہیں وہ بالعکس تنزیلا لهما من حيث انهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. ایک ہی کلمے کے بمنزلہ دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اس بنیاد پر یہاں پر یہ بحث آئی. بہرحال الحمدو کے سلسلے میں مصنف نے مختلف جو بحث ہو سکتی ہے اسے ذکر کیا، معنی کے اعتبار سے، فروق لغویہ کے اعتبار سے، اس کے اعراب کے اعتبار سے، اور اسی کے ساتھ اس پر جو الف لام ہے اس الف لام کے اوپر بحث کیا، اور 5ویں نمبر پر اس پر بحث کیا کہ دال اور لام کے اوپر اعراب کس طرح سے پڑھا جاوے. اس طرح سے 5 اعتبار سے مصنف نے اس کے اوپر بحث کی ہے. الحمدللہ کے سلسلے میں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو تعریف ہے یہ اللہ کی تعریف کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں الحمدللہ کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعاء سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں پڑھا کرتے تھے اللہم انی احمدک حمدا لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسی. یہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں پڑھنے کی متعدد دعائیں منقول ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے تھے الحمدللہ حمدا لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری تعریف ایسی کرتا ہوں جیسی تو نے تعریف کی ہے، اس لیے کہ بندے میں سے کوئی بھی آپ کی تعریف کما حقہ نہیں کر سکتا ہے، تو خود ہی تیری تعریف کما حقہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری مکمل معرفت ہمیں حاصل نہیں، تیری مکمل قدرت اس میں سے کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں کچھ ہم نہیں جانتے ہیں. اب جب تو اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے تو تیری تعریف کیسی ہونی چاہیے
اسے بھی تو ہی زیادہ جانتے ہیں. تو اسی لیے حضور نے فرمایا, اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ابلغ الحمد, سب سے زیادہ بلیغ اگر کوئی حمد ہے تو وہ یہی ہے, الحمدللہ حمدا لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسی. کہا کہ اس سے زیادہ بلیغ اور کوئی حمد نہیں ہو سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں اس کو پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں متعدد دعائیں پڑھا کرتے تھے. کبھی پڑھتے تھے سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. کبھی پڑھتے تھے اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله كبيره وصغيره علانيته وسره. کبھی فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ الحمدللہ حمدا لا احصی ثناء علیک, متعدد دعائیں منقول ہے. لیکن چونکہ ہم شوق سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, لہذا اس بنا پر اور عجیب و غریب تحقیق اس وقت یہ سامنے آئی ہے کہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو مسلمان جب نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کے اوپر ریسرچ ہوا, کل ہی پڑھا میں, اس میں ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ انسان کی دماغ کی بہترین کیفیت اگر کوئی ہے تو وہ وہی ہے جو نماز میں بحالت سجود ہوتی ہے. جو نماز میں بحالت سجود کا, اس سے بہتر انسان کے دماغ کی بہتر اور کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ یہ روح الصلاۃ, یہ نماز کی روح ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنا سر اللہ کی گود میں رکھ دیتا ہے. بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنا سر کہاں رکھ دیتا ہے؟ اللہ کی گود میں رکھ دیتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آج کی سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے, اس سجدے میں جو کیفیت انسان کے دماغ کی ہوتی ہے اس سے بہتر کیفیت کا تصور کسی اور حالت میں انسان کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں نماز, اس لیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی سجدہ کیا چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے کہ بعض مرتبہ ہم یہ سوچنے لگتے تھے کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی, اتنی دیر تک آپ سجدے میں رہتے تھے. اور ہمارے یہاں تو امام صاحب نے جو ایک آدھ مرتبہ لمبا سجدہ کر دیا ہو تلوت کے, امام صاحب اتنا لمبا بھی سجدہ کرتے کیا؟ تھوڑا بھی لمبا سجدہ ہو گیا, لمبا رکوع ہو گیا, فوراً شروع ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ خانہ پوری کے طور پر عبادت کرتے ہیں. بہرحال تو حمد کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے. امام احمد ابن حنبل نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ جب بندہ کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے اور تعریف کرتا ہے, دل سے الحمدللہ پڑھتا ہے, تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت ملائکہ سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی, دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. صرف نماز میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. جب بھی بندہ کھائے اور کھاتے وقت یا پینے کے بعد یا کسی بھی نعمت کے ملنے کے بعد دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے حاضر باش ملائکہ سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی. دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا, دیکھو یہ میرا ایک بندہ تو نکلا جو میری تعریف کر رہا ہے. تو کہا کہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے, مستد احمد ہی کی روایت ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں بیت الحمد تعمیر فرماتے ہیں. اس کے لیے ایک گھر بنایا جاتا ہے اور اس گھر کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے بیت الحمدی, یہ تعریف والوں کا گھر ہے. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کا لقب دیا ہے الحمادون, کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے, کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے کا اللہ رب العزت نے اسی سے اس کو کیا کیا ہے, موصوم کیا ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے والے کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء اور صحابہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے. بہرحال تو اس لیے ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے الحمدللہ پڑھتے رہنا چاہیے, اور ایسے ہی صرف زبان سے نہیں بلکہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے اسے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ ساری فضیلتیں ہم اللہ رب العزت کی تعریف کر کر حاصل کر سکیں. رب العالمین
الحمدللہ سے فارغ ہونے کے بعد مصنف امام بیضاوی رب العالمین آیت کریمہ کے اگلے جز کی طرف منتقل ہوتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہی تعریف کا مستحق کیوں، گویا کہ دلیل علی الحمد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس لیے وہ تعریف کا مستحق کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ایک جہان نہیں بلکہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اسی لیے فلاسفہ اور متکلمین اسلام کے درمیان ایک مستقل بحث ہے، اور جس میں خاص طور پر امام غزالی اور ابن رشد کا اختلاف پایا جاتا ہے، وہ یہی کہ جو عالم ہے یہ عالم کیا ہے؟ اس لیے کہ امام بیضاوی خود بہت بڑے متکلم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی کتاب کو پڑھاتے ہوئے علم کلام کے ان دقیق مسائل کی طرف کچھ نہ کچھ درجے میں ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف ابن رشد ہے اور دوسری طرف امام غزالی ہے، جو اہل سنت والجماعت متکلمین اسلام کے ترجمان مانے جاتے ہیں، جنہوں نے علم کلام کے اوپر ایسا کام کیا کہ اصولی اعتبار سے اصول عقلیہ کی روشنی میں عقائد اسلامیہ کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں دو متکلمین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو عقلی اعتبار سے بہت اچھے انداز میں ثابت کیا، متقدمین میں سے، جن میں امام غزالی ہے اور ابن تیمیہ ہے، اور متاخرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی۔ یہ چار لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اسلامی عقائد کو عقلی اعتبار سے جو ثابت کیا ہے اس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ہے۔ تو امام غزالی نے اس سلسلے میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو کائنات یہ ممکن الوجود ہے، اسی لیے میں پہلے آپ کو ساری اصطلاحات بتا چکا ہوں، اور جب یہ ممکن الوجود ہے تو یہ کائنات کا چھوٹا ہونا یہ بھی ممکن ہے، اور کائنات کا بڑا ہونا یہ بھی ممکن ہے، اور کائنات کا حادث ہونا یہ بھی ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے اور یہ سب ممکن الوجود ہے۔ اب جب ممکن الوجود ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پر۔ اور حیرت انگیز بات یہ، اور امام ابن رشد یہ دراصل ارسطا پالیس کی فکر سے متاثر تھے، لہذا اس بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ کائنات وسعت نہیں لے سکتی، یہ چھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ جیسی ہے ویسی کے ویسی رہے گی۔ لیکن آج کی سائنس نے اس بات کو تسلیم کر دیا ہے کہ کائنات وسعت پکڑتی جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں امام غزالی کا مذہب حق کو آج کی تجرباتی علوم نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ جو امام غزالی نے آج سے 1000 سال پہلے اتفاق سے، کبھی عراق کے ایک بہت بڑے عالم ہے باسل الطائی، ان کا ایک محاضرہ سن رہا تھا میں، وہ اس کے اوپر نظر، تو انہوں نے ابن رشد اور ان کے اختلاف کو ذکر کیا، تو اس میں انہوں نے اس بحث کو، علم الفیزیا کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے عصر حاضر میں علم فیزیا یعنی فزکس کی روشنی میں اصل میں ایک زمانے تک بایولوجی کے سہارے اللہ کے وجود کا انکار کیا جاتا رہا، پھر دوسرا 20ویں صدی کے اوائل سے فزکس کے سہارے اللہ کے وجود کا انکار کیا جاتا رہا، لیکن اب بایولوجی اور فزکس یہ سب کے سب مجبور ہو چکے ہیں اس بات کو تسلیم کرنے کے اوپر کہ اللہ رب العزت کو مانے بغیر چارے کار ہے۔ انہوں نے کل بتایا کہ فزکس بھی، کیمسٹری بھی اور بایولوجی بھی اور تاریخ کا کسی زمانے میں انہوں نے سہارا لیا، تاریخ بھی، یہ سب کے سب اب مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ کے وجود کو مانے بغیر کوئی اور دوسرا انسان کے لیے راستہ ممکن ہو سکتا نہیں ہے۔ اسی نظر خالد طیب صاحب نے 25-50 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، حضرت نے کہہ دیا تھا کہ سائنس کیا سمجھتی ہے کہ جتنی آگے بڑھے گی
کہ اتنی الحاق کے کہا کہ نہیں، یہ جتنی انسان کے اندر اور کائنات کے اندر گھستی جائے گی اتنی رب ذوالجلال کے قریب ہم کو لے جائے گی اگر اس کو صحیح زاویے سے دیکھا جائے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، الٹا سلٹا کر کچھ نہ کچھ اپنے مسلک کو کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں۔ بہرحال رب العالمین، تو سب سے پہلے رب کے اوپر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور رب فی الاصل مصدر بمعنى التربیہ، کہ رب کیا ہے، تو کہا کہ رب اصل کے اعتبار سے مصدر ہے، تربیت کے معنی۔ تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کی تعریف کیا ہوگی؟ کہا تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو حد کمال تک آہستہ آہستہ پہنچانا، یا کسی چیز کو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانا، یہ ہے رب۔ اب کیا فرما رہے ہیں کہ ایک مستقل بحث ہے کہ رب ہے کیا، یہ اس میں فاعل ہے، مبالغہ ہے یا مصدر ہے۔ کسی نے کہا اس میں فاعل ہے، ربن اصل میں رابن تھا۔ کسی نے کہا یہ اس میں فاعل نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہے، ربن ہی ہے، اور جب مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں یا اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کرنا عام ہے تو پھر اسے خامخواہ زبردستی رابن ماننے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اور کسی نے کہا کہ ربن یہ مصدر ہے اور مبالغے کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، جیسے زید عدل کہا جاتا ہے ایسے ہی اللہ کے لیے رب کہا جا رہا ہے کہ سراپا وہ رب ہے۔ تو اس طریقے سے اس سلسلے میں متعدد اقوال ذکر کیے ہیں، مصنف بھی اپنی اس کتاب میں متعدد اقوال کی طرف اشارہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے رب کے سلسلے میں بیان کیا کہ مصدر ہے تربیت کے معنی میں۔ اب تربیت کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ تربیت کی تعریف ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو حد کمال تک لے جانا آہستہ آہستہ۔ ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل، پھر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اسے استعمال کیا گیا بطور مبالغے کے، جیسے الصوم والعدل، جیسے صوم اور عدل۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے عدل کو زید عدل کہہ کر استعمال کیا جاتا ہے مبالغے کے لیے، خالد صوم کہہ کر اس کے صوام ہونے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے لفظ رب کو بھی اللہ کے لیے بطور مبالغے کی کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتی ہے۔